اور یہ اسالیب القسمہ ہماری والی تقسیم بندی کے اندر ہی دو اسلوب ہیں، دو طریقے ہیں۔ دیکھیں، اسالیب اسلوب کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے انداز، ٹھیک ہے، انداز، قسمت کا انداز، تقسیم بندی کا انداز۔ ابتدائی طور پر اس کی دو انداز ہیں، ایک کو کہتے ہیں ثنائی اور ایک کو کہتے ہیں تفصیلی۔ ہاں، تفصیلی۔ تفصیلی کا مطلب، اچھا پہلے یہ سنیں، ثنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نفی و اثبات کے اندر قسموں کو سب سے پہلے تقسیم میں نفی و اثبات کے درمیان جو ہے وہ تقسیم بندی کرتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ سب سے آسان وہی ہے کہ جو ہم عقلی دلیل دیتے ہیں نا، اس کی کلمے کی 3 قسمیں ہونے کی بہترین مثال ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کلمہ یا تو معنی مستقل رکھتا ہے یا معنی مستقل نہیں رکھتا، وغیرہ یعنی نفی، تو اثبات و نفی کے ذریعے سے تقسیم بندی۔ اب اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثبات کی قسمیں بنے، یہ بھی ہو سکتا ہے نفی کی قسمیں بنے۔ نفی کی قسمیں بن جاتی ہیں، اور وہ کہ جو معنی مستقل نہیں رکھتا، مثال کے طور پر جو معنی مستقل رکھتا ہے پھر اس کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک فعل ہے، ایک اسم ہے۔ جو معنی مستقل نہیں رکھتا اس کو پہلے نکال دیتے ہیں۔ یا انہوں نے جس طریقے سمجھایا وہ یہ ہے کہ کلمہ یا ذات پہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا، جو ذات پہ دلالت کرے وہ اسم، جو نہیں کرتا پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ فعل ذات پہ دلالت نہیں کرتا نا، فعل تو حدث پہ دلالت کرتا ہے، صحیح ہے۔ پھر وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ والی چیز تو بالکل ہی واضح ہوگی، صحیح ہے، اور آپ وہاں پہ روک دیتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں یار مجھے کوئی ایسا مطلب تو نہیں رہ گیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں شاید آسان نہ ہو، مشکل ہو، چلے خیر۔ کلمہ یا ذات پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو ذات پہ دلالت کرتا ہے وہ اسم، یہ نکل گیا۔ وغیرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی نفی کو، اور وہ کہ جو ذات پہ دلالت نہیں کرتا ہے اس میں یہاں کہتے ہیں وہ زمانے پہ اس کے اندر زمانہ ہے یا زمانہ نہیں ہے۔ جس میں زمانہ ہے وہ فعل ہے، جس میں زمانہ نہیں وہ حرف ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ تقسیم کا معیار الگ ہو جائے گا، کیونکہ اسم کے اندر حدث نہیں ہوتا ہے، تو پھر حدث سے پھر فعل سے تقسیم شروع کرنی پڑے گی۔ یعنی یہی ثنائی کے اندر یہ بھی آ جائے گا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن حدث میں پھر وہ معیار حدث ہو جائے گا۔ ابھی ہم معیار کچھ اور بنا رہے تھے، ذات پہ دلالت ہونا یا نہ ہونا، زمانہ ہونا یا نہ ہونا، اس طریقے سے۔ بہرحال نفی ہو اس بات، لیکن اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، کبھی بھی آیا جو تعریف کے جنس ہے نا، اس سے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ہو پائے، کیونکہ جنس کے اندر اگر غیر بولیں گے تو خود بخود وہ چیز اس تعریف میں آئے گی نہیں۔ مطلب اگر جنس ہے کہ انسان کے لیے حیوان ہے، تو اگر حیوان کے ذیلی تقسیم کریں گے، یا حیوان مثلا یا مستقل ہوگا یا مطلب حیوان کی جس طریقے سے مستقل کی تقسیم کی، تو اگر یہ بولیں کہ حیوان گھوم کے آ جائے میں دیکھوں، حیوان ہوگا یا حیوان نہیں ہوگا، تو جو حیوان نہیں ہوگا خود بخود انسان سے ہی نکل جائے گا نا۔ اب دیکھیں اس کا یہاں تعریف اور تقسیم کو شاید آپ نے مکس کر دیا۔ ہم تو پہلے تقسیم بندی کر لیتے ہیں، اس کے بعد تعریف کرتے ہیں۔ مثلا کلمے کی قسموں کے اندر یہ شرط لگائیں گے کہ معنی مستقل ہوگا، جی، اور اس مستقل کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ یا وہ غیر ہوگا یا وہ جی میں نے کہا ثنائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفی و اثبات کے درمیان دائرے مدار پہ گفتگو کریں گے، معاملے کو نفی و اثبات کے درمیان رکھیں گے کہ یہاں ایسا ہے یا ایسا ہے، یعنی یہاں ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، یوں صحیح ہے۔ یعنی یہ جو جہت افتراق ہے اس کے اندر ہوگا کہ اس کے جہت افتراق کی وجہ سے باقی چیزیں الگ ہو جاتی ہیں اور دوسری چیزیں الگ ہو جاتی ہیں۔ جی، ایک زاویے کو پکڑیں گے وہ اثباتی ہے، دوسرا والا زاویہ نفی ہے، یوں۔ پھر اس میں سے دونوں کی قسمیں بن سکتی ہیں، قسمیں دونوں کی بن سکتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں انشاءاللہ اسالیب القسمت، قسمت کے اسالیب یعنی انداز، اور کہہ رہے ہیں وہ 2 ہیں، ایک ثنائی ایک تفصیلی۔ تفصیلی کے اندر تمام تر تقسیمات کو جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، عقلیہ اور وغیرہ دوسری چیزیں، وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہنچتے ہیں تو بتاتا ہوں۔ تفصیلیہ کے اندر
ابھی ہم نے ثنائیہ کا خلاصہ بیان کیا آپ کی خدمت میں. ثنائیہ وہ تقسیم جو نفی و اثبات کے درمیان دائر مدار ہو. آسان اردو میں تعریف لکھ سکتے ہیں یہ، یعنی اسی کے مابین ہو، اسی کے چکر راؤنڈ اباؤٹ گھوم رہی ہے. صحیح ہے. کیا وہ تقسیم جو نفی و اثبات کے درمیان دائر مدار ہو. لِأَجْلِ أَن نُقَسِّمَ الشَّيْءَ قِسْمَةً صَحِيحَةً کہہ رہے ہیں کہ اس خاطر کہ ہم کسی شے کو تقسیم کریں صحیح تقسیم بندی میں، لابد ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من استیفاء جمیع ما لہو من الاقسام، کہ ہم کیا کریں؟ وفا کریں اس کے لیے ان تمام چیزوں سے وفا کریں کہ جو اس کے لیے ہیں. وہ کیا ہے؟ اقسام. یعنی تمام اقسام کو بیان کریں، تمام اقسام کو ذکر کریں. یہ اس کی تمام اقسام کو مکمل لے آنا، مکمل طور پر بیان کرنا. استیفا یعنی وفا کرنا. جیسا کہ اصل چہاروں میں بات پہلے بھی گزر چکی ہے. آگ پانی، اصول 4 اصول بتائے تھے نا. آگ پانی نہیں، وہ تو عناصر اربع، وہ تو آپ کہیں اور چلے گئے. 4 اصول بیان کیے ہم نے. اصول تقسیم کے اصول ہیں، وہ 4 بیان کیے. پہلا اصول لا بد من ثمرہ، لا بد من تباین الاقسام، اساس القسمہ جامعۃ و مانعۃ. یعنی تمام افراد کے ساتھ استیفا ہو، یعنی وفا ہو. تقسیم ایسی ہو کہ تمام افراد کو لے آئے، تمام اقسام بیان ہوں. صحیح تقسیم بندی وہ ہوگی کہ جس کے اندر تمام افراد آ جائیں. اب صحیح ہے، یہ آسان ہو گیا. وہ عربی کا جملہ جیسا تھا ویسا ترجمہ کر رہا تھا، میں کیا کروں. صحیح. کما تقدم فی الاصل الرابع، جیسا کہ یہ گزر چکا ہے اصل رابع میں، اصول اربع میں، عناصر اربع میں نہیں. اصول کر کے نام بھی تو بتایا تھا اس کا. اصول مرکبات کہا تھا، مرکبات کی بنیادیں. ہاں ہاں صحیح ہے، وہ بھی صحیح. تو یہاں پہ اصل الرابع قسمت کی اصول ہیں. یہ مادے کے نہیں وہ مادے کے تھے. ہاں صحیح ہے. اصل یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ درس جو طولانی بھی چل رہے ہیں نا، یہ بھی ہوتا ہے کبھی، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کھچڑی بن جاتی ہے. جامع معنی مراد ہے. اصل رابع سے مراد جامع معنی. بے معنی خود بتلا رہے ہیں. بے معنی اس معنی میں کہ ان تکون القسمۃ حاصرۃ لجمیع جزئیاتہ و اجزائہ. کہتے ہیں کہ آغا ہماری مراد اصل رابع سے یہ ہے کہ قسمت حاصر کرنے والی ہو، جمع کرنے والی ہو اپنے تمام جزیات اور اپنے تمام اجزاء کو. ولذالک اسلوبان، اسی وجہ سے 2 اسلوب ہیں. یعنی یہ جو ہم ان نقسم الشیء قسمتا صحیحا ولذالک اسلوبان، ٹھیک ہے، اسی کے لیے 2 طریقے ہیں تاکہ یہ ہمارا ہدف حاصل ہو جائے. حاصرہ کے لیے الاول یعنی الاسلوب الاول طریقۃ القسمت الثنائیہ، پوری بحث خالی جامع بنانے کے لیے، جامع بنانے کے لیے ہے. خود بخود آ جائے گا اس کے اندر. وَهِيَ طریقۃ التردید بین النفی والاثبات. یہ ہے طریقہ تردید بین النفی والاثبات. ایک اور بھی شاید ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا ایک طریقہ، بہرحال خیر یہ پڑھا تھا کچھ دن پہلے، کسی اور بحث میں آیا تھا تو میں نے اشارہ دیا تھا. ہاں قسمت ثنائیہ تردید نفی و اثبات کہیں آیا تھا. طریقہ تردید آیا تھا ایک جگہ، وہ جو جس کے اندر نقیض بنا رہے تھے، اس کے اندر نسبتوں کے نقیضوں کے اندر ہم نے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ اس طریقے سے صحیح. یہ تینوں نہیں ہے تو چوتھی ہوگی. وہی طریقۃ التردید بین النفی والاثبات والنفی والاثبات وہما نقیضان لا یرتفعان لا یکون لہما قسم ثالث. نفی اور اثبات یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں، یعنی یہ ارتفاع نہیں ہوتے. ارتفاع نہیں ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے کوئی تیسری قسم نہیں ہے. ولا یجتمعان، اور آگا یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، یعنی لا یکونان قسما واحدا، یہ دونوں ایک نہیں بن سکتے.
فلا محالہ، لا گویا زائدہ ہے، صحیح ہے. ہاں کہتے ہیں ہمارے یہاں لا محالہ، یعنی اب ضروری ہے، لا بدہ ہی ہے گویا یہاں پر، یا لا بدہ ہی ہے. یہ نفی نفی اس بات جس طرح کہتے ہیں نا، تکون هذه القسمۃ ثنائیۃ، لا محالہ پر ماننا پڑے گا کہ اب یہ قسمت ثنائی کہلائے گی. کیوں؟ کیونکہ بہرحال نفی و اس بات کے اندر معاملہ درج ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں، تو نہ تیسری کوئی چیز بن سکتی ہے نہ یہ دونوں ایک چیز بن سکتی ہیں، تو خود بخود دو ہو گئیں. ہاں فلا محالہ، لا محالہ ماننا پڑے گا کہ تکون هذه القسمۃ، یہ قسمت ہوگی ثنائیۃ، ثنائیہ والی. یعنی کیا مطلب؟ ای لیس لها اکثر من قسمین، یعنی دو قسموں سے زیادہ نہیں بن سکتی ہیں اس کے اندر، اس تقسیم قسمت ثنائیہ کے اندر نہ کم ہو سکتی ہیں. وتکون حاصرۃ جامعۃ مانعۃ، بس تو پھر یہ حاصرہ ہو جائے گی، جامعہ ہوگی اور مانعہ ہوگی. بہرحال اس کے افراد ان دو سے خارج نہیں ہوں گے. مراحل آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ جس کے بعد اب تقسیم ہی نہ ہو سکے. جی کا تقسیمنا للحیوانی، جیسے کہ ہمارا حیوان کو تقسیم کرنا الی ناطق و غیر ناطق، حیوان یا تو ناطق ہے یا غیر ناطق ہے. پھر غیر ناطق کو تقسیم کریں. اچھا پہلے بتا رہے ہیں یہ سب. وغیر الناطق يدخل فيه كل ما يفرز من باقی انواع الحیوانی غیر الانسانی لا يشذ عنه نوع، فرماتے ہیں اور غیر ناطق کے اندر داخل ہے ہر وہ فرد کہ جسے فرض کیا جائے. وہ ہے کیا؟ کل ما، حیوان کے انواع کے باقی افراد انسان کے علاوہ. انسان کے علاوہ، صحیح ہے. غیر الانسان کہا، باقی غیر الانسان، باقی غیر الانسان، حیوان کے باقی انواع انسان کے علاوہ، کیونکہ انسان اس میں چلا گیا، ناطق کے اندر سے نکل گیا. تو وغیر الناطق، غیر ناطق، يدخل فيه، داخل ہے اس غیر ناطق کے اندر، کل ما، ہر وہ نوع، ہر وہ فرد، ہر وہ چیز، یفرض کہ جسے فرض کیا جائے. وہ ہے کیا؟ من باقی افراد، من باقی انواع الانوانی، حیوانی حیوان کے انواع کے بقیہ کہ جو غیر الانسانی، جو انسان کے علاوہ ہیں. لا یشذ عنہ نوع، کہ الگ نہ ہو، جدا نہ ہو اس سے کوئی نوع. جب غیر ناطق کا نا، جب غیر ناطق کا تو انسان کے علاوہ باقی جو بھی فرد ہوگا وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا، فرد حیوان. اسی لیے کہا لا انفرد عنہ. ایک مثال، وقت تقسیمنا للطیور الی جارحۃ وغیر جارحۃ، اور اسی طریقے سے تقسیم کریں گے جارحہ، لکھنا پڑے گا، شکاری، شکاری. وقت تقسیمنا للطیور الی جارحۃ وغیر جارحۃ، پرندے، بعض ہوتا ہے شکار کرتا ہے، اس کو باقاعدہ چھوڑتے ہیں شکار کے لیے. صحیح ہے، صحیح ہے، یہی ہے شکاری اور غیر شکاری کی طرف. وقت تقسیمنا للطیور الی جارحۃ وغیر جارحۃ، کتوں کے اندر بھی ہوتا ہے نا شکاری کتے اور غیر شکاری کتے، شرعی مسائل میں بھی آتی ہے نا تقسیم میں. نہیں میں مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے نا. پرندے، ٹھیک، کتا حیوان ہے نا، حیوان کا فرد ہے نا، صحیح ہے. کیا مسئلہ ہے؟ تقسیم ہو سکتی ہے کیا؟ شکاری و غیر شکاری. کا تقسیمنا للطیور الی جارحۃ وغیر جارحۃ والانسان الی عربی وغیر عربی والعالم الی فقیہ وغیر فقیہ وہکذا. ہکذا یعنی نفی و اس بات کی طرح بناتے رہیے گا اسی طریقے سے. ثم پھر یمکن، ممکن ہے کہ ان نستمر فی القسمت، کہ ہم جاری رکھیں اس قسمت کو. فنقسم طرف النفی او طرف الاثبات او کلیہما الی طرفین اثبات، الی طرفین اثبات و نفی، یوں ہونا چاہیے.
کہہ رہے ہیں پھر ہم اس قسمت کو جاری رکھیں اس طرح سے کہ گویا فافائے تفریعی ہے، اسی استمرار قسمت کو بیان دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم تقسیم کریں نفی کی طرف کو یا اس بات کی طرف کو یا نفی و اس بات کی دونوں طرفوں کو، الا طرفین، دو طرفوں کی طرف۔ اب اس کا بیان ہے، وہ کیسے؟ اس بات و نفی۔ یہ میں ابھی خلاصے میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے تو سب کی مثالیں آ رہی ہیں، سب کی مثالیں آ رہی ہیں ویسے، صحیح ہے، میں اسی لیے کہہ رہا تھا سب کی مثال، کہیں بھی نہیں آتی تو میں رک جاتا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مثال کلمے والی تو یہاں پہ رک گئی تھی، آگے بھی بڑھ سکتی ہے، پھر اسم کی تقسیم کرتے ہیں ہم، اسم یا فرض کریں معرب ہے یا غیر معرب ہے، مثال کے طور پہ آگے بڑھتے چاہیے اس طریقے سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نفی کی جہت سے بھی تقسیم آگے بڑھ سکتی ہے، اس بات کی جہت سے بھی تقسیم آگے بڑھ سکتی ہے، دونوں کی جہت سے بھی تقسیم آگے بڑھ سکتی ہے۔ البتہ تقسیم کا مبنا اور معیار وہی نفی و اس بات ہوگا، کیونکہ اسی کو سنائی کہتے ہیں۔ اگر ذات پہ دلالت کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو تو اسم ہے، ایک طرف اسم ہے، باقی دوسری طرف فعل و حرف، اسم کے علاوہ جو بھی ہے۔ اب ہماری مثال میں اتفاق سے اسم و فعل اور حرف ہی ہے، اس طریقے سے۔ یہ تو رک گئی نا، یہ رک گئی نا، میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ خود ہی بتائیں گے، تقسیم بہرحال کہیں نہ کہیں آ کے رکے گی، ایسے نہیں قیامت تک چلتی رہے گی، کہیں نہ کہیں آ کے رکے گی ضرور۔ ہاں صحیح ہے۔ ایسے یہ بھی پتہ چلا کہ تسلسل جو ہے وہ باطل ہے، لیکن ہر جگہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے اتفاق سے کچھ ہی عرصہ پہلے کہیں پہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ ہر جگہ تسلسل باطل نہیں ہے، صحیح ہے، ہر جگہ تسلسل باطل نہیں ہے۔ چلیں خیر انشاءاللہ پھر کبھی۔ خوب چلیں یہاں تک تو ہو گیا۔ ثم هذه الاطراف الاخیرۃ یجوز ان تجعلها ایضا مقسما، پھر یہ جو اطراف اخیرہ بنے بالکل آخر میں، جو آج جن کو آپ لے کر آئیں تقسیم بندی میں، یہ اطراف اخیرہ جنہیں آپ نے اس بات و نفی کے ذریعے سے بالکل آخر میں لے کر آئیں اقسام کو، یہ بھی جائز ہے۔ یعنی جائز یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بھی قرار دیں مقسم، صحیح ہے، یعنی انہی کو مقسم قرار دیں اور پھر ان کے آگے تقسیم کرتے جائیے۔ فَتُقَسِّمُ أَيْضًا بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفِيِ، یعنی ان کو بھی آپ تقسیم کریں اس بات و نفی کے مابین۔ وَهَكَذَا تَذْهَبُ إِلَىٰ مَا شِئْتَ، اور اسی طریقے سے آپ چلتے رہیے جہاں تک آپ چاہیں، کیا چاہیں؟ ان تقسما، کہ آپ تقسیم کرتے چاہیں، جہاں تک آپ کو تقسیم کرنا چلے جائیے۔ اذا كانت هناك ثمرة من، یہاں تک جہاں تک آپ ثمرہ چاہتے ہیں، جہاں تک آپ کے لیے مفید ہو، جہاں تک آپ نتیجہ طلب کرنا چاہتے ہوں، وہاں تک آپ جاتے جائیے۔ اذا كانت هناك ثمرة، زید غیر زید، یہ غلط ہو جائے گا، یہ غلط ہو گیا۔ زید کو آپ نے تقسیم میں پھر زید کو ہی لے کر آ گئے، یہ غلط ہے نا، تقسیم مقسم۔ اچھا انسان ہے زید، آپ نے کہا زید ہے یا زید غیر زید ہے؟ ہاں صحیح، ہاں جاتے جائے جہاں تک آپ کے لیے مناسب رہے۔ ویسے اس پہ اعتراض آ جائے گا ایک، اذا كانت هناك من ثمرة من التقسیم، جب یہ کب آپ کریں گے، کب تک کیوں جاتے رہیں گے آپ؟ یہ ہاکذا تذہبوا سے اس کا تعلق ہے، آپ جائیں گے اس وقت تک جہاں تک آپ تقسیم کرنا جائیں، اس وقت کہ جب وہاں پر تقسیم کا کوئی ثمرہ، اگر یاد ہے نا پہلا اصول کیا تھا، کوئی ثمرہ ہونا چاہیے، آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، فائدہ ہونا چاہیے۔ مثلا نزاع، اور وہ کیا، وہ بھی غرض منطقی، جو تقسیم کرنے والا مقسم کی غرض ہونی چاہیے۔ مثلا نزاع اردت تقسیم الکلمتی، چلے ایک مثال آ گئی، فتقول، مثلا جب آپ ارادہ کریں کلمے کو تقسیم کرنے کا تو آپ کہتے ہیں، اچھا یہاں پر ایک نقطہ بھی ہے کہ یہاں پر آغا نے الکلمہ استعمال کر دیا ہے، کتاب منطق کی ہے، آغا بھی منطقی ہیں، لیکن یہاں پر الکلمے سے مراد کلمہ وہ ہے، نحوی ہے، جی صحیح ہے نا، یعنی کلمہ جس کی تین قسمیں، کیونکہ منطقی کلمہ تو فعل ہے نا، وہ تو تقسیم نہیں ہوتا ہے نا اسم فعل، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں ویسے بھی ہمارے ذہن میں وہی آتا ہے، منطقی آتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر منطقی اگر ہم کہیں کلمہ اور ساتھ ساتھ بولے ادات و اسم، تو یہ کس کی قسم ہے؟ ادات و اسم تین ہے نا، وہ مفرد کی قسمیں تھی نا، وہ پیچھے گزرا، ہاں مفرد کی، وہ مفرد کی قسمیں تھی، وہ کلمے کی قسمیں نہیں ہے۔ خوب ہم اس جہت سے کہ جس کو عرب منطقی مفرد کہتے ہیں، ہماری نگاہ میں یعنی عربی نگاہ میں وہ کلمہ ہے، وہ اپنی جگہ، وہ تو اس کو وہ بھی کلمہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے مرکب ہے، وہ بھی کلمہ ہے۔
منطقی مرکب بھی کلمہ ہو جائے گا. اضربو کلمہ ہو جائے وہ مرکب ہے صحیح صحیح لیکن نحوی اعتبار سے وہ کلمہ ہے. صحیح ہو گیا نا. یہ چیز ہے. خیر بہرحال یہ میں نقطہ ایکسٹرا بتاتا ہوں تو باہر ہی چلے جاتے ہیں. خدا خیر کرے. کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ جو کلمہ استعمال کیا ہے یہ نحوی اصطلاح آگا. صحیح ہے. اس لیے کہ مناطقہ کی اصطلاح جو ہے وہ کلمے کو استعمال کرتے ہیں خصوص فعل کے لیے نا. فتقول تو آپ کہتے ہیں الکلمۃ تنقسم الی ما دل علی الذات وغیر ما دل علی الذات. ہاں کی ضمیر ماں کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ جب یہ ارادہ کرتے ہیں کلمے کو تقسیم کرنے کا تو آپ یوں کہیں گے تقسیم ثنائی کے اندر آپ یوں کہیں گے کلمہ منقسم ہوتا ہے اس چیز کی طرف کہ جو دلالت کرے ذات پر یا اس چیز کی طرف کہ جو اس کا غیر ہو, یعنی ما دل علی الذات کا غیر ہو. ٹھیک ہے. اچھا جب کہا نا وہ غیر تو اس کے اندر فعل اور حرف شامل ہو گئے تو جامع اور حاصرہ رہے گی. الثانی طرف النفی یعنی الغیر الا. آپ دوسرے مرحلے میں یوں تقسیم کریں گے وغیرہ جو ہے جو کہ طرف نفی ہے. ایسا ہے نہیں ہے. یہ جہاں بھی لفظ غیر لگے گا وہ طرف نفی ہوگی اور دوسری سمت اثبات ہوگی. تو ابھی ہم تقسیم کر رہے ہیں نفی والی سائڈ کو. وطرف النفی الی ما دل علی الزمان وغیر ما دل علی الزمان. اور طرف نفی یعنی الغیر اس کو تقسیم کرتے ہیں ہم, آپ تقسیم کرتے ہیں. تقول آپ کہتے ہیں کہ یہ یہاں وہ ہے کہ جو زمانے پر دلالت کرتا ہے یا وہ ہے کہ جو زمانے پہ دلالت نہیں کرتا. فتحصل لنا ثلاثۃ اقسام. تو نتیجے میں ہمارے پاس 3 قسمیں اقسام 3 ہمارے ہاتھے چڑھ گئی. تقسیم ثنائی کے ذریعے سے ہمارے پاس 3 اقسام ہمارے پاس آ گئی. ما دل علی الذات وهو الاسم, وہ چیز جو زمانے پر دلالت ذات پہ دلالت کرے وہ اسم ہے. وما دل علی الزمان وهو الفعل, اور جو زمانے پہ دلالت کرے وہ فعل ہے. وما لم يدل على الذات والزمان, اور وہ چیز کہ جو نہ ذات پر دلالت کرے نہ زمان پر وهو الحرف. والتعبیر المألوف عند المؤلفین ان يقال, اور وہ تعبیر کہ جو مأنوس ہے, مألوف بمعنی مأنوس, عند المؤلفین مؤلفین کے ہاں ان يقال وہ یوں کہا جانا ہے کہ الکلمۃ اما ان تدل علی الذات اولا. اولا یہ اولا نفی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم ثنائی ہے کہ جو دائر مدار ہے ما بین الاثبات والنفی. یوں اس کی ترجمانی کرتے ہیں ان لفظوں میں. والاول الاسم. اچھا بہت ساری کتابوں کے اندر اسی طریقے سے, بلکہ خود آغا نے بھی کئی مقامات پر تقسیم بندی اسی طریقے سے کی ہے. پیچھے یاد ہوگا آپ کو انشاءاللہ, ہاں ٹچ کر لیجئے گا. الکلمۃ کلمہ اما اللہ اما ان تدل علی الذاتی نسب اربع میں. یہ طریقہ ہوتا ہے تقسیم ثنائی. ہاں, اور یہ پریشان کرتی کبھی کبھار, کیونکہ جب آپ بعد میں اس کو سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ فالاول وہ فثانی, یہ اصول ہے. یہ جو میں کل ہی رسائل کا ذکر کر رہا تھا تو کل رسائل کے اندر بالکل جو پہلی عبارت ہے نا اس کے اندر تقسیم ثنائی سے انہوں نے کام لیا ہے مبانی کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ یا یہ ہے یا یہ, پھر وہ یا یہ ہے یا یہ, پھر یہ وہ ہے, پھر کہتے ہیں اول یہ ہوا, ثانی یہ ہوا, ثالث یہ ہوا, رابع ہوا. تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ آتا ہے. اس کا پھر ہم چارٹ بناتے ہیں شروع میں رسائل میں. الکلمۃ اما ان تدل علی الذات, کلمہ یا تو دلالت کرتا ہے ذات پر, اولا یا دلالت نہیں کرتا. والاول اول یعنی وہ جو دلالت کرتا ہے ذات پر, الاسم. والثانی یعنی لا, والثانی یعنی لا, وہ نہیں اول تو اسم ہو گیا. ابھی فی الحال پہلا لا پڑھا ہے ہم نے, پہلا لا پڑھا ہے. اب اس لا کو کہہ رہے ہیں ثانی. اما ان تدل علی الزمانی, کہ وہ لا جو ہے وہ دلالت کرتا ہے زمان پر یا زمان پر دلالت نہیں کرتا. تو ان دونوں میں سے والاول منہما. صحیح ہے. تو اگر یہ جیسے والاول الاسم والی عبارت یہاں سے نکال دیں اور الثانی بھی نکال دیں, پھر نیچے اس اول و ثانی کو سمجھنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. مثلا الکلمۃ اما ان تدل علی الذات او لا اما ان تدل, یعنی کہ ولا اما ان تدل علی الزمان او لا, یوں اس طریقے سے. بہرحال ان دونوں میں سے والاول الفعل والثانی الحرف. ويمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو,
اور ایک قسمت کو وضع کرنا اس طریقے پر ہمارے لیے ممکن ہے کہ الکلمۃ اما ما دل علی الذات وغیرہ، ٹھیک ہے، اور وہ جو غیر ہوئے ما دل علی الزمان وغیرہ، اور جو غیر ما دل علی الذات ہے یا وہ دلالت کرتا ہے زمانے پر یا نہیں کرتا ہے۔ مثال ثانٍ، دوسری مثال ہو جائے گی، یا مثال ثانٍ یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری مثال اذا اردنا تقسیم الجوہر الی انواعہ فیمکن تقسیمہ الی ھذا النحو، مثلاً اگر ہمارا ارادہ یہ ہو کہ ہم جوہر کو تقسیم کریں اس کے انواع کی طرف، تو ممکن ہے ہمارا تقسیم کرنا اس طریقے پر، ینقسم، منقسم ہوگا یہ اس طریقے سے، الاول الجوہر الی ما یکون قابلا للابعاد الثلاثۃ و غیرہ، جوہر وہ ہے کہ جو قابل ابعاد ثلاثہ، جوہر غیر ہی ہو نا، الی ما الی غیر ما، صحیح ہے، اچھا آپ ادھر کہہ رہے تھے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ثم پھر طرف الاثباتی، آپ اثبات والی سائیڈ کو تقسیم کرو، وہ کیا ہے؟ قابل، قابل الابعاد ثلاثہ، اس کو کس کی طرف؟ الی نام و غیر نام، ٹھیک ہے، یا پھر ادھر سے لے آؤ آپ طرف نفی، اسی کی طرف نفی، یعنی نامی کا غیر، غیر نامی، اس کو تقسیم کریں، کہہ رہے ہیں غیر نامی کو تقسیم کریں گے الی جامد و غیر جامد، ٹھیک۔ ثم طرف الاثبات فی التقسیم، صحیح ہے، پھر آپ اس بات کے طریقے کو، اس بات کی طرف کو تقسیم کریں، الی حساس وغیرہ، ثم طرف الاثبات فی التقسیم، اس بات والی تقسیم کہاں آئے گی؟ ٹرو والی، یعنی نامی کو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اسی تقسیم میں ٹرو، اچھا صحیح ہے، طرف الاثبات قابل کو نام اور حساس کی طرف، پھر اس کے اندر اثبات ہے نامی، تو نامی کو تقسیم کرنا حساس اور غیر حساس کی طرف، تقسیم میں ٹرو لکھا ہے تو یہاں پہ لفظ نامی اوپر لکھنا پڑے گا اشارے کے لیے، خود نامی کو تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ وہ طرف اثبات ہے تقسیم کے اندر، اس کمپلیٹلی تقسیم کے اندر، کیونکہ یہ ساری تقسیم ہی ہے۔ الی حساس وغیرہ وہذا یمکن ان تستمر بالقسمۃ، اور اسی طریقے سے ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ قسمت کرتے رہیں، تقسیم بندی کرتے رہیں، حتی تستوفیہ، یہاں تک کہ آپ وفا کر ڈالیں، اقسام الحساسی، حساس کی قسموں کو، الی جمیع انواع الحیوانی، اور جناب علی اس کے نیچے کی تقسیم ہوئی نا، یہ حساس اور غیر حساس کے نیچے کی بات کر رہے ہیں، الی جمیع انواع الحیوان، حیوان کے تمام انواع کی جانب، ولک ایضا، اور آپ کے لیے یہ بھی ہے، حق ہے آپ کو کہ ان تقسم الجامد وغیر الحساسی، اور آپ تقسیم کریں جامد اور غیر حساس کو بھی تقسیم کریں، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نفی کی طرف سے بھی تقسیم بندی کر سکتے ہیں، اس بات کی طرف سے بھی تقسیم بند کر سکتے ہیں، وقد رأیت، ہاں رأیتا، ہاں وقد رأیتا، اور آپ نے بالتحقیق دیکھا کہ انا قسمنا تارتن طرف الاثباتی، ہم نے تقسیم کیا ایک مرتبہ طرف اثبات کو، وہ اخرى طرف النفی، دوسری مرتبہ نفی کی طرف کو، ویمکن وضع هذه القسمۃ علی هذا النحو، اور ممکن ہے اس قسمت کو ہم اس طریقے پر وضع کریں، الجوہر قابل للابعاد وغیرہ، ٹھیک، وغیرہ، یہاں پر غیرہ، پھر قابل ابعاد یا نامن ہے، وغیرہ نامن یا حساس ہے یا غیر حساس ہے، اور غیر قابل للابعاد ثلاثہ جامد ہے یا غیر جامد ہے، صحیح ہے، غیر نامی نہیں ہوگا، کون؟ نامی ہے یا غیر نامی؟ ہاں غیر نامی، ہاں صحیح ہے، غیر نامی یا جامد یا غیر حساس ہے، پھر حساس یا ناطق ہے یا غیر ناطق ہے، پھر غیر ناطق یا ساحل ہے یا غیر ساحل ہے، پھر غیر ساحل یا ناحق ہے یا غیر ناحق ہے، جاتے رہیے انشاءاللہ، یہ آخری سارے تھا لیکن ٹائم ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، آخری جمعہ